بسم اللہ الرحمن الرحیم ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سورہ مریم. اب ہم سورہ مریم کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں جن کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ذکر ہے رحمتی رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ اپنے بندے پر، زکریا علیہ السلام پر. یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی. اذ جب، نادا اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، نداءً پکارنا، خفیہ چھپی آواز سے. جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا. قولا فرمایا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئی ہیں، العظم ہڈیاں، منی میری، واشتعل اور بھڑک اٹھا، الرأس سر، شیباً بڑھاپے سے،
ولم اور نہیں اکم ہوا میں بدعائی کا پکار کر تجھے ربی اے میرے رب شقیہ کبھی نامراد. عرض کیا اے میرے رب میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ اور انی بے شک میں خفتو میں ڈرتا ہوں الموالیہ وارثوں سے من ورائی پیچھے اپنے وکانت اور ہے امراتی بیوی میری آکرا بانج فہب پس عطا کر لی مجھے ملا دن کا اپنے پاس سے ولیہ وارث. اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث یعنی فرزند عطا فرما، بیٹا عطا فرما. یرثنی جو وارث ہو میرا، و یرث من آل یعقوب اور وارث ہو آل یعقوب کا، وجعلہ اور بنا دے اسے ربی اے میرے رب ردیہ پسندیدہ، جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے، یعنی اس سے راضی ہو جا. یا زکریا اے زکریا انا بے شک ہم نبشرکا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے بغلامی ایک لڑکے کی اسمہ نام اس کا یحییٰ یحییٰ ہوگا، لم نہیں نجعل ہم نے بنایا لہو اس کا من قبل اس سے پہلے سمیع کوئی ہم نام. ارشاد ہوا اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکی کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. قولا کہا ربی اے میرے رب انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، وکانت جبکہ ہے امراتی میری بیوی آکرا بانج، وقت اور تحقیق بلغتو پہنچا ہوا ہوں میں من الکبری بڑھاپے کی عطیہ انتہائی درجے کو. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، درحال کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں. قولا اس نے کہا کذالک اسی طرح، قولا فرمایا ہے رب کا تیرے رب نے، ہوا وہ علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہے، وقت اور تحقیق خلقتو کا پیدا کیا میں نے تجھے من قبل اس سے پہلے، ولم اور نہ تکو تھا تو شیئا کچھ بھی. فرمایا تعجب نہ کرو ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے. قال رب اجعل لی آیہ، قولا کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا لی میرے لیے آیہ
کوئی نشانی. قولا کہا آیتک نشانی تیری اللہ یہ کہ نہ تکلما تو کلام کرے گا الناسا لوگوں سے ثلاثہ 3 لیالن راتیں سویہ تندرستی کے باوجود. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. ارشاد ہوا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے یعنی بات نہ کر سکو گے. فخرجا پس وہ نکلا علی قومہ اپنی قوم پر من المحراب محراب سے. فاوحا تو اس نے اشارہ کیا الیہم طرف ان کے ان کے سبحوا تسبیح کرو بکرتن صبح و عشیہ اور شام. پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. یا یحییٰ اے یحییٰ خذ پکڑو الکتاب کتاب کو بقوہ قوت سے وآتیناہ اور دی ہم نے اسے الحکمہ حکمت دانائی صبیہ بچپن ہی سے. اے یحییٰ ہماری کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت نبوت عطا فرما دی تھی. وحنانن اور نرم دلی من لدن اپنے پاس سے وزکا اور پاکیزگی وکانا اور تھا وہ تقیہ پرہیزگار اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی و طہارت سے بھی نوازا تھا اور وہ بڑے پرہیزگار تھے. وبرم اور نیکوکار بوالدیہ ساتھ اپنے والدین کے ولم اور نہ یکن تھا وہ جبارن سرکش عصیہ نافرمان اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے. وسلام اور سلام ہے علیہ اس پر یوم جس دن ولدہ وہ پیدا کیا گیا و یوم اور جس دن یموت وہ فوت ہوگا و یوم اور جس دن یبعث اٹھایا جائے گا حیا زندہ کر کے. اور یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلی رکوع کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوتا ہے. آئیے پہلے رکوع کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا. عرض کیا اے میرے رب میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے سو تو مجھے اپنے خاص بارگاہ سے ایک وارث یعنی فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں
میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا، تعجب نہ کرو، ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی و طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن یعنی پیدائش کے دن، اور ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ترجمہ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اور پھر ان معروضی سوالات کے جوابات آپ نے خود دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سورہ مریم کے پہلے رکوع میں کون سے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ دوسرا سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ تیسرا سوال ہے، اولاد کی خوشخبری سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب کیوں ہوا؟ چوتھا سوال ہے، کن دلائل سے حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرانگی کو دور کیا گیا؟ پانچواں سوال ہے، بیٹے کی پیدائش کی کیا نشانی اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی؟ چھٹا سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام اور صفات بتائیے۔ جب آپ ان تمام سوالات کے درست جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کا رکوع نمبر 1 بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔